حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، جن کا نام آج بھی ہم احترام سے لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑے پہلوان تھے، پہلوانی کیا کرتے تھے، کشتی کیا کرتے تھے، اور یہ پہلوان بھی شاہی پہلوان تھے، بادشاہ کے۔ چنانچہ ان کے مقابلے میں کوئی نہیں آیا کرتا تھا، کوئی ان کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا تھا، ان سے کشتی کرنے کے لیے کسی میں جرت نہیں تھی، اتنے مشہور اور اتنے طاقتور پہلوان تھے۔ چنانچہ بادشاہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ کوئی ہے کہ جو میرے پہلوان کے ساتھ کشتی کرے، لیکن کوئی ان کے ساتھ تیار نہیں ہوتا تھا۔ ایک دفعہ بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ اگر کوئی میرے پہلوان کو پچھاڑ دے گا تو میں اسے اتنا اتنا انعام دوں گا۔ اب بادشاہ کی سلطنت میں ڈنڈورا پیٹ گیا کہ ہاں، بادشاہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر کوئی میرے پہلوان کو پچھاڑے گا تو میں اسے اتنا اتنا انعام و اکرام دوں گا۔ چنانچہ لوگوں میں یہ بات پھیل گئی، لیکن کسی میں ہمت و جرت نہ ہوئی کہ حضرت جنید بغدادی کا مقابلہ کر سکے، ان کے مقابل آ کر اس سے کشتی کرے۔ چنانچہ ایک کمزور، نحیف، ناتواں انسان، اس کے کانوں میں یہ خبر پہنچی۔ اس نے کہا کہ میرے اندر اتنی طاقت تو نہیں ہے، لیکن میں اس کا مقابلہ ضرور کروں گا۔ چنانچہ اس کمزور انسان نے اعلان کر دیا کہ میں شاہی پہلوان کا مقابلہ کروں گا۔ سلطنت میں ایک شور اٹھ گیا کہ ایک آدمی نے کہا ہے کہ میں شاہی پہلوان کا مقابلہ کروں گا۔ چنانچہ وقت مقررہ پر وہ آدمی وہاں پہ پہنچ گیا، اکھاڑا سج گیا، لوگ جو ہے وہ جمع ہو گئے، رش لگ گیا لوگوں کو۔ بادشاہ بھی اس میں بیٹھا ہوا ہے کہ دیکھتے ہیں کون ہے جو آتا ہے، میرے شاہی پہلوان کا مقابلہ کرتا ہے۔ چنانچہ جب دونوں اکھاڑے میں اترے تو کیا دیکھتی ہیں، وہ ایک کمزور سا نحیف انسان حضرت جنید بغدادی کے مقابلے میں ہے۔ انہوں نے کہا بھی لوگوں نے کہ تم کیا کشتی لڑو گے، تمہیں تو وہ پچھاڑ دے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں کشتی لڑوں گا اور میں اس کو پچھاڑوں گا۔ لوگ حیران ہے، بادشاہ کی نظر پڑی، بادشاہ مسکرانے لگ گیا، ہنسنے لگ گیا کہ یہ آدمی کیا مقابلہ کرے گا۔ چنانچہ اکھاڑے کے اندر اترے، دونوں کی پنجہ آزمائی ہوئی آپس میں۔ جب دونوں کی پنجہ آزمائی ہوئی تو وہ آدمی جنید بغدادی کے کان میں کہتا ہے کہ اے جنید، میں جانتا ہوں تو شاہی پہلوان ہے، تیرا مقابلہ کرنے کے لیے کسی آدمی نے اعلان نہیں کیا، میں نے کہا ہے کہ میں تیرا مقابلہ کروں گا، مجھ سے پوچھ تو صحیح کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اب دونوں کی پنجہ آزمائی ہو رہی ہے اور ادھر سے کان میں باتیں ہو رہی ہیں۔ جنید بغدادی نے اس سے پوچھا، وہ کہنے لگا کہ اے جنید، میں سید ذات سے ہوں، میں سید ہوں، میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، فاقے پڑ چکے ہیں، کئی دنوں سے میرے بچے بھوکے ہیں، میرے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، فاقے پڑے ہوئے ہیں۔ اے جنید، میں نے اعلان اس لیے کیا ہے کہ آج تو مجھ سے ہار جائے گا تو میرا کچھ بن جائے گا، تیری تو چند منٹ کے لیے باتیں ہوں گی تجھے، لیکن میرا بھلا ہو جائے گا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اس کے ساتھ پنجہ آزمائی کر رہے ہیں، چاہتے تو اس کو ایک ہی ہاتھ سے اٹھا کر نیچے پھینک دیتے، لیکن جنید بغدادی نے یہ نہیں کیا۔ اور جنید بغدادی کیا کہتے ہیں، اپنے دل میں سوچ رہے ہیں، ذہن میں یہ خیال پیدا ہو رہے ہیں کہ دیکھو، اگر میں ہار گیا تو میری جگ ہنسائی 1 دن 2 دن 4 دن مہینے کے لیے ہوگی، لیکن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں عزت پا جاؤں گا، کیونکہ یہ آپ کے خاندان کا آدمی ہے اور میں اس کو ہروا نہیں سکتا، میں اس کو پچھاڑ نہیں سکتا، ایسا نہیں ہوگا۔ چنانچہ جنید بغدادی اس کے ساتھ کشتی میں لگے، اس آدمی سے کہا کہ یہ داؤ لگاؤ، اس نے وہ لگایا، جنید بغدادی نیچے گرے اور وہ اوپر بیٹھ گیا اور جیت گیا۔ لوگوں کے اوپر، اس مجمع کے اوپر سناٹا چھا گیا کہ یہ کیا ہوا، ایک کمزور اور نحیف آدمی شاہی پہلوان کو اس نے پچھاڑ دیا ہے۔ بادشاہ سلامت نے جب یہ دیکھا تو بادشاہ کہنے لگے کہ دیکھیں، اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، وہ کہیں اور اس کا دھیان چلا ہو گیا ہوگا، لہٰذا دوبارہ کشتی کرائی جائے۔ چنانچہ دوبارہ کشتی کرائی گئی۔ جب دوبارہ کشتی ہوئی تو جنید بغدادی خود ہی نیچے گر گئے اور اس کو اپنے سینے پہ بیٹھنے کا کہا
وہ آپ کے سینے پہ بیٹھ گیا، وہ پھر جیت گیا۔ جنید بغدادی جب اکھاڑے سے باہر آئے، بادشاہ نے ان کی بہت بے عزتی کی اور اس سے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرے گلے میں جوتوں کا ہار پہنا دوں، تو ایک کمزور آدمی سے ہار گیا ہے۔ جنید بغدادی جب وہاں سے نکل کر اپنے گھر پہنچے، سارا خاندان اکٹھا تھا، گھر والوں کو یہ بتلایا کہ میں ہار گیا ہوں اور اس طرح کا ایک آدمی ہے جس سے میں ہارا ہوں، وہ انتہائی کمزور ہے۔ تو گھر والوں نے، خاندان والوں نے بڑی بے عزتی کی کہ تو نے ہماری ناک کٹوا دی، ہارتا کسی اپنے مد مقابل سے تو سمجھ بھی آتی، لیکن تو ایک کمزور انسان سے ہار گیا۔ جنید بغدادی نے ساری باتیں برداشت کی، اپنی ساری بے عزتی برداشت کی۔ رات کو جب سوئے تو خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے جنید، آج تو نے میرے گھر کی لاج رکھی ہے، میں دنیا میں تیرا ڈنگا بجا دوں گا۔ اللہ رب العزت تجھے وہ عزتیں عطا فرمائیں گے اس دنیا میں کہ رہتی دنیا تک تیرا نام و نشان ہوگا۔ میرے محترم دوستو، آج دیکھیں کہ ان کو گزرے ہوئے صدیاں ہو گئی ہیں، لیکن آج بھی ان کا نام عزت و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔